فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے، ہر عیب سے۔ کون ذات؟ اللہ کریم کی ذات۔ اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے سبحان۔ دیکھو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہم آغاز کرتے ہیں ہاتھ باندھ کر تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ ہر قسم کی کمزوریوں سے۔ تو یہاں بھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بعد میں لوگ آئیں گے وہ کہیں گے یہ کیسے، یہ عقل کے جو پجاری ہیں کہ یہ کیسے ہوا، اتنا بڑا سفر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ لیلن جو ہے یہ نکرہ ہے، یہ جو اس پر تقاضا کرتا ہے رات ساری نہیں، رات کا ایک تھوڑا سا حصہ جس میں رب العالمین نے آپ کو اتنا بڑی سیر کروائی کہ مسجد حرام سے لیا اور بیت المقدس پر اللہ کریم اپنے محبوب کو لے گئے۔ اب اس کے لیے اب دیکھیے شان مصطفیٰ دیکھیے، مقام مصطفیٰ دیکھیے، عظمت مصطفیٰ دیکھیے، اور خوش ہوئیے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کو ارشاد فرمایا، جبریل جاؤ اور 70,000 فرشتوں کا دستہ ساتھ لے کر جاؤ اور جنت میں جاؤ، وہاں میں نے اپنے محبوب کے لیے روز ازل سے سواری بنا کے رکھی ہوئی ہے جس کا نام براق ہے، اسے لے کر جاؤ۔ اور محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب رب العالمین اپنے جبریل امین کو ارشاد فرما رہے ہیں، جانا کیسے ہے؟ یہ دیکھیے نا کتنی عظمت والی وہ ذات ہے جس کے آداب اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، اس کی عظمت کا کوئی شان ہے؟ فرمائے انبیاء و مرسلین تارے ہیں تم میرے مبین، یہ انبیاء و مرسلین تارے ہیں تم میرے مبین، سب جگمگائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں۔ 1,24,000 انبیاء کی مثال ستاروں کی ہے، میرے آقا کی نبوت کی مثال آفتاب کی ہے۔ آپ دیکھیں رات کو ستاروں کی رونق ہوتی ہے آسمان پر، لیکن جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے نا پھر ستارے غائب ہو جاتے ہیں، حالانکہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہیں چلے نہیں جاتے، لیکن سورج کی پاور اتنی ہے اور اس کے انوار اتنے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کی جگہ ہی نہیں ہے وہاں۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین آتے ہیں، رب سکھا کے بھیجتے ہیں، آوازیں نہیں دینی باہر کھڑے ہو کے، نہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، میرا محبوب سویا ہوا اور اس کی نیند میں بھی خلل نہ آئے۔ یا اللہ پھر کیسے جاؤں؟ کہا چپکے سے چھت پھاڑ کے نیچے چلے جانا اور محبوب کے تلووں کو جا کے بوسہ دینا، جب تو بوسہ دے گا میرا محبوب کی آنکھ کھلے گی تو میرا پیغام دینا کہ رب آپ کی انتظار میں ہے۔ ایسی شان مصطفیٰ ہے، رب آپ کی انتظار میں ہے، رب نے آج آپ کو عرشوں پہ بلایا ہے۔ جبریل اسی طرح آئے، حضور کے تلووں کو جبریل امین بوسہ دے رہے ہیں جی۔ فرما دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھیں کہ جبریل امی ہے دربان مصطفیٰ۔ حضور کے در اقدس کا چوکیدار کون کھڑا ہے؟ نوریوں کا سردار کھڑا ہے۔ اور پھر ہمارے آقا کو جب یہ پتہ چلا تو حضور باہر نکلے اور پھر سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق پیش کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے جو سواری بھیجی اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔
اب آپ اندازہ لگائیں گے میدان اگر خالی ہو، کوئی چیز سامنے نہ ہو، تو کہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے؟ کئی شہر بھی کراس کر جائیں اور کئی دیہات کراس کر جائیں، وہاں تک آپ کی نظر جائے گی، اور اس کے قدم وہاں پہنچا تھا تو اس سواری کی تیزی کا عالم بھی دیکھیے اور نبی کی شان کی رفتار کا عالم بھی دیکھیے۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء تشریف فرما ہے اور کسی کی انتظار ہو رہی ہے۔ 1,24,000 انبیاء، وہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ میثاق انبیاء، اللہ نے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں کہ میرا محبوب آئے گا، تم نے ایمان بھی لانا ہے، تو آج اللہ وہ وعدہ بھی پورا کر رہا ہے اور اپنے نبی کو ایک نئی شان عطا فرما رہا ہے۔ وہ وعدہ کیسے پورا ہوا کہ رب نے کہا تھا میں اپنے محبوب کا دیدار تمہیں کرواؤں گا، تو ان کے زمانے میں تو حضور تشریف نہیں لائے، انہیں دیدار تو نصیب نہیں ہوا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جبریل لے کے آتے ہیں، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، یار وہ کیسا منظر ہوگا؟ فرمایا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب آدم نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا تو کیا زبان سے نکلا ہوگا؟ میرے پیارے بچے، سبحان اللہ، کیسا حسن اللہ نے آپ کو بخشا ہے، کیسی شان میرے بیٹے کو اللہ نے بخشی ہے کہ آج تیری انتظار میں 1,24,000 انبیاء یہاں تشریف فرمائے۔ حضور وہیں بیٹھنے لگے، سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبریل عرض کرنے لگے حضور آپ کا یہ مقام نہیں ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ مصلی خالی ہے، آج آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر مقتدی ہوں گے اور امام کون ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لاتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، میرے آقا نماز پڑھاتے ہیں اور 1,24,000 انبیاء میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھ کے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ آج امام الانبیاء کی اقتداء میں ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی ہے۔ پھر جبریل امین کہتے یا رسول جلدی اٹھیے، آپ کے انتظار عرشوں پہ ہو رہے ہیں، جلدی تشریف لے جائیے، بے تابی ہے فرشتوں میں، بے تابی ہے عالم بالا کی مخلوق میں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر لے جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ دیکھیے دنیا کے اندر افسر ہوتے ہیں، ان کے ایریے ہوتے ہیں، اے سی کا ایریا تحصیل ہے، ڈی سی کا ایریا ضلع ہے، کمشنر کا ضلع جو اس کا جو ایریا ہے وہ ڈویژن ہے۔ تو اللہ نے جب اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے تو اس نے اپنی وزٹ تو کرنی تھی نا کہ اللہ نے مجھے کہاں کہاں تک کی بادشاہی نصیب فرمائی ہے۔